الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به پس اگر وہ لوگ ایمان لائے تو اس طرح ایمان لائے جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ اکرام، فقد اہتدوا، تو بڑی پکی بات ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تولوا، اگر وہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس وہ لوگ صرف ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے اللہ تعالی آپ کی طرف سے ان سب لوگوں کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے پہلے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بالکل آسان سے الفاظ میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی ان محافل اور ان نشستوں میں اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، ان سے مزین گفتگو آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جس میں شہادت کا موضوع، قربانی کا موضوع اور اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہمارے ذہن جس ایک جملے پہ بند ہیں کہ قربانی صرف اسے ہی کہا جاتا ہے جانور خریدو اور اسے ذبح کر دو، لو جی قربانی ہو گئی ہے۔ قربانی اس طریقے کو تو کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اپنی خواہشات، اپنے اغراض اور اپنے
دل و دماغ کی وہ باتیں جو تمہیں شریعت کے خلاف اکسائیں، انہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا اور شریعت کے احکامات کو ماننا، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ کبھی قربانی مال کی ہوتی ہے اور کبھی قربانی جان کی ہوتی ہے۔ دین اسلام وہ دین جسے اللہ تعالی نے آخری دین قرار دیا ہے اور اس کے سوا کسی دین کی اب قیامت تک کوئی قبولیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بندہ تلاش کرے، ڈھونڈے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، مجھے ہندوازم اچھا لگتا ہے، مجھے سکھازم اچھا لگتا ہے، مجھے یہودیت اچھی لگتی ہے، مجھے عیسائیت اچھی لگتی ہے، مجھے قدامت پسندی اچھی لگتی ہے، مجھے رہبانیت اچھی لگتی ہے، اور بے شمار مذہب، کیمونسٹ، فلاں فلاں، جو روزانہ آپ ہر 10 سال میں مخلوق خدا سے نئے نئے نعرے سنتے ہیں، کبھی سرخ انقلاب ہے، کبھی کیمونسٹ ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ بھی یہ ڈھونڈے، یہ تلاش کرے اسلام کے علاوہ دینا، کوئی اور دین، کہ مجھے وہ پسند ہے دین، مجھے یہ پسند ہے دین، اسلام تو بڑا سخت مذہب ہے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لا يقبل بھی نہیں، لن يقبل، لام نون کے ساتھ تاکید لگائی، ہرگز قبول نہیں ہے، ایک رتی کے برابر بھی گنجائش نہیں۔ بندہ کہتا ہے نا چلو یار وہ تو کام کر ہی رہا ہے، چلو تمہارے دین کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ فرمایا اللہ کو دیکھنا بھی قبول کوئی نہیں ہے، ایک رتی کے برابر بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی دین بھی اب نہیں ہے۔ اب یہودازم، اب عیسائیزم، اب کوئی اور ازم وہ نہیں چاہیے، اب صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب یہ اسلام کا وہ شجر، وہ درخت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور اس کی آبیاری کی، صحابہ نے اپنے خون سے اس درخت کو بڑا کیا اور اس پہ پھل پھول لگا، یہ قربانیاں تھیں اصحاب رسول کی، اس جماعت کی مخلصانہ قربانیوں کے صلے میں آج میں بھی اسلام کا نام لے رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے نہیں، الحمدللہ موحد، اللہ نے توحید جیسی نعمت ہمیں دی ہے، اور پروردگار نے نبی علیہ السلام کی سنت، وہ صحیح طریقہ وہ ہمیں دیا ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی عنایت ہے، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ پر یاد رکھیے اتنی لمبی مسافت ہے 14 صدیوں کی، یہاں تو دوسرے دن بات بھول جاتی ہے، یہاں تو صبح کی بات شام کو بھول جاتی ہے، اتنا لمبا عرصہ اور وہ دین ہم تک سلامت ہے۔ یہ اصحاب رسول کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں ان کا احسان اتارنا چاہیں، ہم احسان نہیں اتار سکتے،
چے جائے کہ ہم زبان سے انہیں برا بھلا کہیں، جو برا بھلا کہے اللہ کی لعنتیں اور پھٹکار اس پہ پڑیں گی، کیونکہ نبی کے نے جو شاگرد تیار کیے تھے پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے، نہ پہلے مثال ہے اور نہ بعد قیامت تک کوئی مثال ایسی آئے گی جو مخلص لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے۔ انہی کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت، ان کی شہادت، ان کی عظمت، یہ تذکرے آپ نے سنے۔ پچھلے جمعے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے کچھ حالات، کچھ واقعات اور کچھ چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ کہا تھا آنے والا جمعہ ان کی خلافت اور ان کی شہادت، اس کا تذکرہ آئے گا۔ جس رب نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ آپ کے سامنے حاضری ہو گئی ہے، وہ ضرور توفیق بخشے گا کہ زبان سے ایسے کلمات نکلوائے گا جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ اور ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات ہوگا۔ آپ نے جو گفتگو سنی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بہت خوبصورت نسبتیں وابستہ ہیں۔ انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ایک کی وفات کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی۔ جب دوسری بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ نے فرمایا لو کان لی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، لزوجت عثمان، تو میں عثمان غنی سے ان کا نکاح واحدۃ بعد واحدہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک میں نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا بہترین انسان روئے زمین پر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے رشتے کی سلیکشن، جس کے لیے اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے اور امام الانبیاء کی بیٹی، تو وہ کوئی عام سی بات نہیں۔ ایک رافضی کوفے میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں بکواسات کیا کرتا تھا۔ ایک عالم دین انہیں بات پتہ لگی اور غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہیں یہ بات پتہ لگی کہ فلانا بندہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ ایک دن آمنے سامنے ہوئے، اس نے 2-4 جملے کہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ایک بات، اپنی بات کرنے سے پہلے میری سن لے، پھر جو مرضی کہے۔ کیا تو بندہ اپنی بیٹی کی نسبت کرنے لگتا ہے؟ جب اپنی بیٹی کو بیاہنے تو لگا ہے، کیا کرے گا؟ تو بندے کو دیکھے گا، پرکھے گا، ٹٹولے گا، اس کے بارے میں معلومات لے گا، سب کچھ کرے گا۔
اگر تجھے معلوم ہو جائے یہ بندہ برا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، کچھ اور بیماریوں میں ملوث ہے، کیا بیٹی دے گا؟ کہنے لگا بالکل نہیں، بالکل بھی میں تو ایسے بندے کو نہیں دوں گا۔ فرمایا تو کتنا اپنا پارسا ہے اور کتنا اپنی بیٹی کا خیال رکھنے والا ہے اور ایسے شخص کو کبھی بھی نہیں دے گا، تو یہ بتا کیا میرے نبی نے عثمان کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا میرے نبی کو یہ بات معلوم نہیں تھی جو باتیں تو کر رہا ہے؟ کیا میرے نبی نے جو باتیں تو کہہ رہا ہے تیری باتیں ساری میرے نبی کے علم میں نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی میرے نبی نے سارا کچھ اپنی بیٹیاں دے دی، اور ایک نہیں دو دی؟ کیا جو تو کہہ رہا ہے ایسے بندے کو بیٹیاں دی جا سکتی ہیں؟ جب تو پسند نہیں کرتا نبی کیسے پسند کرے گا؟ اس بندے کے ذہن میں بات آئی، بات بالکل ٹھیک ہے، آئندہ اس نے توبہ کر لی، کبھی بھی عثمان غنی کے بارے میں سب و شتم نہیں کروں گا۔ تو اس اعتبار سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، ذو ہجرتین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی اور اکیلے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی ساتھ ہے، حضرت رقیہ وہ بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور پھر مدینے بھی ہجرت کی ہے۔ ذو ہجرتین بھی ہے، ذو بشارتین بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین کہی ہے، کوئی بندہ خریدے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسجد نبوی میں او مکانات خرید کے حصہ شامل کر دیا، جنت کی بشارت بھی ہے۔ اور پھر فرمایا جو بیر روما کو خرید کے وقف کرے گا مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ انہوں نے خرید کے وقف بھی کر دیا، یہ جنت کی بشارت بھی لے رہے ہیں۔ ذو شرکتین بھی ہیں، بدر میں شامل نہیں ہوئے پر رسول اللہ نے انہیں بدریوں میں شمار کیا ہے، حصہ نکالا ہے۔ او حدیبیہ کے موقع پہ شریک نہیں ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی کہ ان کے خون کا بدلہ لینا ہے عثمان غنی کا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ھذا ید عثمان، یہ نہ سمجھنا کہ یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس میں بھی شامل کر لیا، اصحاب الشجرہ میں بھی انہیں شامل کر لیا، ذو شرکتین بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلے جمعے ایک انداز سے سنی ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب تھا، یقین ہو گیا تھا کہ میں اب بچ نہیں سکتا، میری اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، انہوں نے فوراً بندوں کو بلوایا اور کہا ان 6 بندوں کو حاضر کرو میرے پاس، اور میں انہیں کچھ تفویض کرنا چاہتا ہوں، سونپنا چاہتا ہوں۔ ان 6 بندوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر ابن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 6 بندے سلیکٹ کیے ہیں کہ میرے بعد
ان 6 بندوں میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لینا، خلیفہ بنا لینا، ان 6 بندوں میں سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد اب ضروری تھا کہ مسلمانوں کا امیر منتخب کیا جائے۔ یہی 6 افراد بیٹھے، گفت و شنید کے بعد 5 افراد نے، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی، حضرت طلحہ نے بھی، زبیر ابن عوام نے بھی، عبد الرحمن بن عوف نے بھی، سعد بن ابی وقاص نے بھی، 5 بندوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ یعنی 5 نے امیر منتخب کر لیا ہوا ہے، کس کو جی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب عوامی بیعت شروع ہوئی تو سارے لوگ آ کے سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کر لی۔ یوں امیر المسلمین، امیر المومنین بنے، خلیفہ ثالث بنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو منصب انہیں ملا وہ دور پچھلا حضرت عمر فاروق کا دور تھا، جن کی جلالت و ہیبت اس قدر تھی، مجال کسی اپنے کی اور مجال کسی غیر کی، کہ وہ جرأت کرے کہ وہ حضرت عمر فاروق نے جو چیز تفویض کی ہے، جو چیز بنائی ہے اور جو شریعت کے اصول دیے ہیں، اور وہ کو من مانی کرے، کوئی بغاوت کرے، کچھ کرے۔ اللہ نے اتنا رعب اور دبدبا دیا ہوا تھا، لیکن یاد رکھنا یہاں معاملہ بالکل یکسر مختلف تھا۔ اگر ادھر جلال تھا تو یہاں سمجھ لیجئے جمال تھا، وہاں رعب اور دبدبا اور ہیبت تھی، اور یہاں ہر بندہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جائز ناجائز جو بھی بات ہوتا کر لیتا تھا۔ یعنی وہ ڈر اور خوف جو حضرت عمر فاروق کا تھا، وہ ڈر اور خوف اور ہیبت نہیں تھی، اور یہ یکسر معاملہ تھا۔ جو علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوئے تھے نا، یہ جہاں اب لڑائی لگی ہوئی ہے، آذربائیجان، یہ آرمینیا، یہ علاقے یہ فتح ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق کے بالکل آخری دور میں، لیکن جو ہی حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، ان علاقوں نے بغاوت کر دی تھی اور کہا تھا ہم کوئی کسی اسلامی حکومت کو نہیں مانتے۔ یہ بھی جرجان کا علاقہ بھی، ترکستان کا علاقہ بھی، یہ سارے علاقے انہوں نے بغاوت کر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے 22 لاکھ مربع میل جو چھوڑ کے گئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی کئی علاقے ڈول رہے تھے۔ فوری طور پہ ان علاقوں کو دوبارہ فتح کیا، یعنی پیچھے نہیں ہٹے، قدم پیچھے نہیں ہٹائے، کیونکہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے نا۔ اور پھر ان علاقوں کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد رکے نہیں۔ یہ جزائر، الجزائر، تیونس، مراکش، ترکستان اور جتنے ازبکستان، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے روم کے جتنی یہ سرحدیں، وسطی ایشیا، یہ سارا علاقہ حضرت عثمان غنی نے فتح کیا اور 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل پر پہنچا دیا۔ تھے نرم دل،
لیکن حکومت کے طریقے جانتے تھے، وہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہوئی تھی۔ اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا، ابھی تک مسلمانوں نے سمندری جہاد نہیں کیا تھا، سمندر پر کنٹرول تھا رومیوں کا۔ رومی اپنے بحری بیڑے لے کے آتے تھے اور مسلمانوں کے علاقوں میں حملے کرتے اور تباہیاں کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی شورش اٹھی ہوئی تھی، کافی علاقہ رومیوں کا فتح حضرت عمر فاروق نے کر دیا تھا، لیکن طویل علاقے تھے اور رومی اپنے کام میں لگے تھے۔ ان کا ایک وہ جنگجو حضرت عثمان غنی کے دور میں بھاگ گیا تھا، عمر فاروق کے دور میں بھاگ گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ دوبارہ آیا یہ جزائر، یہ ان علاقوں میں، اور دوبارہ شورش کرنے لگا، کٹھا کر کے لوگوں کو حملے کرتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے درخواست کی، امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں ہم بحری بیڑا تیار کرتے ہیں۔ کہا میری طرف سے اجازت ہے، اور کوشش کرو کہ بحری بیڑا بناؤ تاکہ سمندر کی طرف سے آنے والے لوگوں کو بھی کیا کیا جائے، روکا جائے، اور وہ مسلمان کے علاقوں پہ غارت گری نہ کر سکے۔ اجازت ملی۔ مصر کے علاقے کے اندر، یہ مصر بھی فتح ہو چکا تھا، یہاں اس کی جہاز سازی یا جتنا بھی تیار کرنا تھا یہاں فیکٹری لگائی گئی، اور ادھر تیاری شروع ہوئی، جہاز بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے گئے اور وہ سمندروں میں اتارے۔ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی کے دور میں سمندر میں اترا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جو پہلا بحری بیڑا میں دیکھ رہا ہوں، سمندروں پہ بھی یہ علاقے تمہارے زیر نگیں ہوں گے، اور جو بندہ بحری بیڑا پہلے تیار کر کے اور یہ علاقے مفتوح کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ بشارت بھی موجود تھی۔ اب وہ بحری بیڑا تیار کیا، ادھر رومیوں نے حملہ کیا۔ رومیوں کا بحری بیڑا ذرا مضبوط تھا، ٹھیک ٹھاک، پر مسلمانوں کے ساتھ خدا کی مدد تھی۔ اسباب کی دنیا میں یہ چیزیں ہیں نا، ایٹم بم ہے، میزائل ہے، یہ اسباب کی دنیا میں چیزیں ہیں، پر قابل بھروسہ نہیں ہے۔ قابل بھروسہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، یہ کام کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے اور دشمنوں سے سفارا ہونا ہے، تو پھر میرے نبی یاد رکھیے ان اسلحے پہ، اس سامان پہ، ان اصحاب پہ، ان ساتھیوں پہ اعتماد نہیں۔ فتوکل علی اللہ۔ مشاورتیں ضرور ہیں، ساتھی ضرور ہیں، پر یاد رکھیے بھروسے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ ان کے دل و دماغ میں موجود تھا کہ توکل کے لائق صرف ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یوں رومیوں کو شکست ہوئی اور دوبارہ پھر رومیوں کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ بحری انداز سے حملہ کر سکیں۔ یوں اللہ نے یہ قبرص کا جزیرہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا تھا، بڑا جنگی اعتبار سے اور تجارتی اعتبار سے بڑا زبردست یہ علاقہ تھا، اور مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا، رومیوں کے ہاتھوں چھین لیا تھا۔ یہ قبرص کا علاقہ یہ بحری بیڑے کے ساتھ یہ فتح کیا گیا تھا۔ ان کی اصلاحات میں دیکھیں، نجد کے علاقے میں
ایک بہت بڑی سرائے جہاں مسافر آ کے بسیرا کرتے ہیں وہ بنوائی، پانی کے لیے کنویں کھدوا دیے، اور پھر مدینہ دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، مدینے میں آنے والے تمام راستوں کو صحیح پختہ کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو مرکز کی طرف پہنچنے میں آسانی رہے، دارالخلافہ میں آنے میں آسانی، کشادہ سڑکیں بنوا دیں، اور ساتھ ہی کوفہ میں، بصرہ میں، ان علاقوں میں بھی اور چراگاہیں بھی بنوائیں جہاں سرکاری طور پہ اونٹ اور گھوڑے، گاڑیاں تو تھی نہیں، جہاد تو انہی کے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ لمبی چوڑی چراگاہیں بنائیں اور وہاں پہ یہ اونٹ اور یہ چیزیں وہاں اپنا رہا کرتی تھیں۔ یہ ان کے خاص کارناموں میں سڑکیں بھی، کنویں بھی، سرائے بھی، اور ساتھ انہوں نے جتنا یہ سسٹم ہے، نہری سسٹم اور پل کا سسٹم، پل بنانے رابطے کے لیے، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلافت کا یوں سمجھو پھیلتی جا رہی ہے، اتنے بہترین کام اور خوبصورت انداز سے ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے دشمنان دین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا فرد واحد سے مکے میں، اب وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ روم بھی فتح، ایران بھی فتح، مصر بھی فتح، شام کے علاقے بھی فتح، بیت المقدس بھی فتح، اور یہ طرابلس، یہ جزائر، یہ قبرص، یہ ترکمانستان، یہ سارا آرمینیا، آذربائیجان، یہ جتنا وسطی ایشیا کا سارا علاقہ، یہ سارے کے ساری سرحدوں تک، یہاں تک بلوچستان تک، مکران تک، ان ساحلوں تک صحابہ پہنچ گئے ہیں، اور یوں یہ سارے علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ یہود نے جب یہ دیکھا معاملہ، انہوں نے کہا مسلمان جس انداز سے پیش قدمی کر رہے ہیں، اگر انہیں روکا نہ گیا ان قریب معاملہ یہی بنے گا، پوری دنیا پہ صرف اور صرف اسلام ہوگا، اور ہمیں ان کا مملوک بن کے رہنا پڑے گا۔ تو یہودیوں نے اپنی سازش کا تانا بانا بنا اور اپنے میں سے ایک بندہ تیار کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ یہ بندہ تیار کیا، بھیس بدل کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے۔ اس ظالم نے وہ رکھنا اندازی کی ہے، 14 صدیاں گزر گئیں اور آگے پتہ نہیں کتنا وقت ہے۔ اس بے ایمان کی رخنہ اندازی کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ کو اتحاد نہیں مل سکا، آج تک اتفاق نہیں ہو سکا، اور یہی وہ بندہ تھا۔ یہ بندہ اصل میں تھا یہودی، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور جوں جوں اس نے دیکھا سلطنت عثمانیہ وسیع ہوتی جا رہی ہے، حضرت عثمان غنی کی خلافت پھیلتی جا رہی ہے، مسلمانوں نے ہر چیز، سمندر کیا، خشکی کیا، ہر چیز کو مسلمانوں نے رون ڈالا ہے۔ اب اس نے بند باندھنے کے لیے سازش تیار کی ہے، اور سازش یوں تیار کی ہے، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ کوفہ اور بصرہ کے شہر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بسائے تھے، اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مدینے میں بھی لوگ نئے نئے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ نئے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور پراپوگنڈا یہ شروع کیا، خلافت حق ہے نبی کے وارثوں کا، اور نبی کے وارث کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
اور یہ باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے قابض ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اصل حق اہل بیت کا ہے. یہ پراپوگنڈا چلا دیا. اب لوگوں میں جھوٹی باتیں، جھوٹی روایات لوگوں کو سنا سنا کے، کچے لوگ تھے، لوگ ساتھ ملتے گئے، اور اس نے وہی بیج بویا جو چلا آ رہا تھا قریش اور بنو امیہ کے درمیان. پرانا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کر دیا تھا، اسی کو اٹھایا اس نے کہ خلافت حق قریش کا ہے. بنو امیہ میں کہاں چلا گیا، عثمان میں کہاں چلا گیا. یہ باتیں کر کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ہم تو حب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر جان بھی قربان کرتے ہیں، ہم خلافت لے کے دیں گے، فلاں کریں گے. یہ کام اس نے شروع کیا، اور مسلمانوں کی جو طاقت تھی، جو اتحاد تھا، جو مسلمانوں کی یونٹی تھی، اسے توڑنے کے لیے اس نے یہ بیج ڈال دیا، اور کافی لوگ ساتھ مل گئے. ساتھ ساتھ یہ کہنے لگا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خلافت سے معزول کیا جائے، اتارا جائے. کیوں جی؟ ظاہر بات ہے کوئی باتیں تو ہوں گی نا، باتیں تو بنائی ہوں گی. جی ہاں، اس لیے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو نوازا ہے، اپنے بندوں کو، بنو امیہ کے لوگوں کو اعلیٰ مناصب کے اوپر لے کے آئے ہیں. تو یہ اقربا پروی ہے نا. انہوں نے اپنوں کو مال دیے ہیں، بنو امیہ کو نواز رہے ہیں، اور جتنے معاملات دیکھ لو، یہ مدینے کی چراہ گاہ ہے، یہ چراہ گاہ میں عام لوگوں کے اونٹ اور عام لوگوں کے گھوڑے وہ نہیں چر سکتے. تو یہ بھی دیکھو اپنے لیے رکھی ہے نا، اور کس کے لیے رکھی ہے. یہ باتیں کر کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا شروع کر دیا کہ خلافت عثمان سے لی جائے، عثمان اس کا حق نہیں رکھتا. اصل میں کیا تھا، مسلمانوں کی جو سلطنت پھیلتی جا رہی تھی اسے کیا کرنا تھا، توڑنا تھا. توڑنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا کارنامہ کیا اور لوگوں کو ساتھ ملایا. دن بدن معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک باتیں پہنچیں. آپ نے لوگوں کو بلوا لیا، مجھ سے بات کرو، بتلاؤ تمہیں کیا معاملہ ہے. کہا جی آپ اپنوں کو نواز رہے ہیں. کہا خدا کی قسم یہ عہدہ ایک امانت ہے، میں امانت کسی اس بندے کو نہیں دے سکتا جو اس کا حق نہ رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ. جب معاملات منصب کسی ایسے بندے کے سپرد کر دیے جائیں جو اس کا اہل نہیں ہے، فانتظر الساعہ، پھر پاکستان کا انتظار کرو. تو اڈی گل سمجھائیے نا. ساعہ کا معنی قیامت، پھر تباہی دا انتظار کرو. بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا چنگا ہے، بندہ بڑا دیانتدار ہے، بندہ بڑا حاجی صوفی ہے، بندہ بڑا پرہیزگار ہے. کیا یہ چیزیں حکومتی نظام چلانے میں چل سکتی ہیں؟ وہ اس عہدے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، پرہیزگار بھی ہو، عالم بھی ہو، قرآن کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، تقوی والا ہو، پر اس میں وہ عہدہ چلانے کی اہلیت بھی ہو. اور میں کہا کرتا ہوں نئی گاڑی تو بندہ لے گاڑی لے کے بندہ کہے مسجد سے ایک نمازی نکلا ہے اور اس نمازی کو یہ حضرت آپ آئیں ذرا تشریف لائیں، آپ نیک بندے ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ نمازی ہیں،
آپ روزے دار ہیں، آپ داڑھی دار ہیں، آپ اپنی مسجد سے نکل کے آ رہے ہیں، میرے اعتبار سے اس ڈرائیوری کا حق صرف آپ کو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آئیے تشریف لائیے۔ وہ کہتا بھی رہے او اللہ دے بندیا میں نہیں ہوں جاندا ہے ڈرائیوری، منو نہیں ہوں پتہ، نہیں، آپ ہی چلائیں گے۔ اب اگر اسے گاڑی دے دی جائے اور وہ چلانے لگ جائے، کتنے پہنچائے گا؟ جتنے پاکستان پہنچ گیا پہنچا دے گا اتنے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں، چلانا ہی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے مرشد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب عہدہ کسی ایسے بندے کے سپرد کرو گے نا جو اس کا اہل نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تباہی کر دے گا، بربادی کر دے گا۔ آج منبر و محراب کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کیوں لڑائیاں اٹھ رہی ہیں؟ ان لوگوں کے سپرد ہم نے کر دیے ہیں جو نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ انہیں علم پڑا ہے۔ بس سر چنگی ہونی چاہیے دی، آواز ودیاں ہونی چاہیے دی، 4 مائیے تے 6 سیف الملوک دے شیر وہ آنے چاہیے نے، خطیب اعظم یورپ تے خطیب اعظم ایشیا، پھر اس نے فتوے ہی لگانے ہیں، پھر کفر ہی ہونا ہے، پھر تباہی ہونی ہے نا۔ یہی ملک کا حال ہو رہا ہے جی۔ دیانت والا بندہ آ گیا ہے، ایسی دیانت دکھا رہا ہے، 2 سال ہی سارے کی کر لئیے، جیڑی 5 سال چ باں ہوندی سی نا وہ سارے 2 سال چی کر لئیے، باں بھائی ہو گیا، کام ہو گیا، انہوں لاؤ۔ یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہی بات چل رہی ہے، حضرت عثمان غنی پہ الزام لگ گیا ہے، تو جواب دیا جن کو میں نے ان حکومتی عہدوں پہ بٹھایا ہے، خدا کی قسم میں نے یہ امانتیں صحیح حقداروں تک پہنچائی ہیں، میں عثمان یہ نہیں کر سکتا عہدے کے لیے کسی بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں، میں ظالم بندہ نہیں ہوں۔ جن کو جانتا ہوں، جن کو اہل سمجھتا ہوں، ان کو بٹھایا ہے۔ رہ گئی بات میری کہ میں ان کو مال غنیمت سے مال دیتا ہوں، اپنوں کو کھلاتا ہوں، ہاں مجھے رشتہ داری کا خیال ہے کیونکہ میرے نبی نے رشتہ داری نبھانے کا حکم دیا ہے، پر میں رشتہ داری بیت المال سے نہیں نبھاتا، میں اپنے ذاتی خرچے سے اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرتا ہوں۔ بیت المال کی 1 پائی میرے اوپر بھی حرام، اور کوئی اسے ناجائز استعمال کرے میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ یہ الزامات کا جواب دیا، لیکن بات تو وہی ہے، جب کوئی بندہ ضد پہ آ جائے، اب جتنے مرضی دلائل دے لو مان جائے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ جو مرضی کر لو، ادھر سے سمجھاؤ وہ ادھر ناراض ہوگا، ادھر سے سمجھاؤ وہ ادھر ناراض ہوگا، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ضد پہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ باغی بھی چاہتے تھے مسلمانوں کی فتوحات کو روکا جائے، اور مسلمان جس طرح تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کو لپیٹ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ تبھی طاقت سے تو نہیں ہو سکتے، قوت سے تو نہیں ہو سکتے، تلوار سے تو نہیں ہو سکتے، مقابلے سے تو نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہوگا؟ ان کے درمیان نہ اتفاقی پیدا کرو، ان کے اتحاد کو توڑو۔ یہی ان باغیوں نے کام کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور موقع کی تلاش میں تھے۔ مرکز ان کے تھے کوفہ، بصرہ اور مصر، یہ 3 مراکز تھے جہاں یہ ساری کاروائی تیار ہوتی تھی اور سارے منصوبے بنتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف یہاں سے سازشیں تیار ہوتی، اور یہ سارا کچھ تیار کر کے خط و کتابت ہو گئی۔ حج کا موقع آ گیا۔ حج کے موقع پہ مسلمان کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں دا حج کتنے ہوندا ہے؟ مکے۔ یہ تاں پوچھدا پیا نا، کوئی 7 جا کردا ہے، کوئی ایران جا کردا ہے، کوئی کتھے جا کردا ہے، تاں پکا کر رہے ہیں بھئی مسلمانوں دا حج کتھے ہوندا ہے؟ مکے جا ہوندا ہے، اور کدھرے نہیں ہوندا۔ اب وہ مکے کی طرف چلے گئے تو مدینہ کیا ہو گیا؟
خالی ہو گیا، کم لوگ رہ گئے، اسی انتظار میں تھے باغی، اور باغیوں نے اپنے بندوں کو لیا، 900 بندے ساتھ لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ خطبہ دے رہے تھے، تو باغی مسجد میں آ پہنچے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی کو شور مچانا شروع کر دیا، ہم آپ کی خلافت کو نہیں مانتے، اور بات یہاں تک بڑھی کہ مسجد نبوی کے اندر پتھر برسائے گئے حضرت عثمان غنی کے اوپر، مدینہ حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر منبر رسول سے حضرت عثمان غنی کو کھینچا گیا، پتھر مارے گئے، وہ عصا جس عصا کی ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اسے توڑ دیا گیا، اور اتنی سنگباری کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں لوگوں نے اٹھایا، انہیں گھر پہنچایا، گھر کا محاصرہ ہوا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باغی جوں جوں بڑھتے جا رہے ہیں، جب پہلے باغی آئے مدینے پہ یلغار کرنے کے لیے، حضرت عثمان غنی کی طرف سے جو مناظر مقرر ہوئے، جو گفتگو کرنے والے بندے آئے، وہ حضرت علی المرتضی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، دفاع میں آئے تھے۔ دیکھو نا آپس میں کس طرح کے تعلق ہیں، لیکن آج کس طرح جی حضرت عثمان کی لڑائی ہے، حضرت علی کی آپس میں لڑائی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ کیا ہیں، یہ سخت ہیں، آپس میں نہیں ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ حضرت علی المرتضی نے گفتگو کی، کہا باغیوں کو تم واپس چلے جاؤ، جو تمہاری چیزیں ہیں، وہ سوالات ہیں، وہ تمہارے امیر المومنین تک پہنچائے جائیں گے، اور امیر المومنین ان کا جو جواب دیں گے وہ جواب، اور تمہاری جائز مطالبات جتنے ہیں وہ منظور کیے جائیں گے۔ وہاں سے تو وقتی طور پہ ہٹے نکلے، لیکن چند دن بعد مدینے کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ گھیرا ڈال لیا اور کہا اب تو قتل ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ آج مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ آ گیا، پہلے یہ باہر تھا، اب وہ باہر ساتھ جہاں بازار کا رستہ ہے، جہاں تھوڑی سی لائبریری بنی ہوئی ہے، اور وہاں نشان بھی لگا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا یہ گھر ہے، اس کو گھیرے میں لے لیا تھا باغیوں نے، اور حضرت عثمان غنی اندر محصور ہو گئے تھے۔ لوگ مدینے میں کم تھے، اور لوگوں کی کثرت کہاں گئی تھی؟ حج کرنے کے لیے مکے چلی گئی تھی۔ وہاں اس طرح کے گفت و شنید جس طرح آج موبائل ہے یا یہ سلسلے، یہ تو تھے نہیں، اور اسی کا سارا فائدہ اٹھا کے عبداللہ ابن سبا نے سب کو اکٹھا کر کے یہ کارروائی کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اپنے گھر کی چھت پہ، جب محاصرہ زیادہ شدید ہو گیا، پانی اور خوراک تک اندر نہیں جا رہی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی کھانا پہنچانے کی کوشش کی لیکن کام نہیں بنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مشکیزیں پہنچائے، زبردست مزاحمت کے بعد بھی پہنچا دیے، اور پر 40 دن محاصرہ رہا ہے، کتنا پانی ملے اور کتنا فاقوں سے وقت گزر رہا ہے، اور سخت محاصرہ، کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی۔ سامنے جو فرنٹ کے دروازے تھے اس پر عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن، اور ساتھ سیدنا حسین، سیدنا حسن،
یہ سارے لوگ پہرے دار تھے، پہرا لگا دیا گیا تھا تاکہ باغی کوئی اندر کاروائی نہ کر سکیں، اس کے لیے پہرا لگا ہوا تھا اور زبردست مزاحمت تھی، لیکن باغیوں نے مدینے کو گھیرا ہوا تھا۔ ہم حضرت عثمان غنی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی اور چھت پہ آئے اور باغیوں سے خطاب کیا، بڑا عجیب، البدایہ والنہایہ باقی کتابوں میں موجود ہے، عجیب گفتگو شروع کی ان سے۔ حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے بعد کہنے لگے، میرے گھر کا تم نے محاصرہ کر لیا ہوا ہے، مجھے یہ بتلاؤ کیا میں وہ بندہ نہیں ہوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، نمازیوں کی تعداد، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جو بندہ یہ زمین خرید کے ساتھ والی مسجد کو وسعت دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ او بتلاؤ نا وہ کون بندہ تھا جس نے زمین خرید کے مسجد میں شامل کی اور نبی کی بشارت کو قبول کیا؟ باغیوں کی طرف سے جواب یہ تھا، اور کوئی نہیں، انتا، وہ تو ہی ہے۔ کہا بتلاؤ نا، مدینے میں پانی کی ضرورت تھی اور پانی مدینے والوں کو ضرورت تھا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بئر روما کو خرید کر وقف کر دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پانی ضرورت تھا، وہ کون بندہ تھا جس نے مال اپنا خرچ کیا اور مال خرچ کرنے کے بعد اس بئر روما کو خرید کے عام پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے وہ وقف کر دیا ہے؟ وہ کون بندہ تھا؟ وہ کہنے لگے، اور تو کوئی نہیں، انتا، وہ تو ہی ہے۔ کہا مسجد سے تم نے مجھے روک دیا، حالانکہ میں نے اپنا مال دے کے مسجد میں حصہ شامل کیا تھا، آج اسی مسجد نبوی میں تم مجھے نہیں آنے دے رہے ہو۔ آج وہ جو کنواں خرید کے میں نے وقف کیا تھا، لوگوں کو میں نے پانی دیا تھا، آج تم نے مجھے پانی سے محروم کر دیا ہے، مجھے پانی کے گھونٹ سے بھی محروم کر دیا ہے۔ بتلاؤ نا، کیا میں وہ بندہ نہیں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، جو بندہ یہ لشکر کا سامان تبوک کے لیے جا رہے ہیں، جو بندہ سامان مہیا کرے وہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ وہ کون بندہ تھا جس نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5.5 کلو سونا اور 10,000 اشرفیاں نبی کی جھولی میں ڈالی تھیں؟ وہ کون بندہ تھا جس نے سارا مال نبی کی خدمت میں رکھ دیا تھا؟ کہا اور تو کوئی نہیں، وہ عثمان تو ہی ہے۔ فرمایا ہاں میں وہی بندہ ہوں۔ ہاں وہ کون بندہ ہے جس کے حرم میں نبی نے اپنی بیٹیوں کی نسبتیں کی ہیں؟ ایک نہیں، 2 بیٹیاں کس کے نکاح میں آئی ہیں؟ کون ہے ذوالنورین؟ کسے کہا جاتا ہے ذوالنورین؟ نبی کے دوہرا داماد ہوں میں نبی کا، اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ کہا تھا، ھذا ید عثمان
عثمان آج یہاں موجود نہیں ہے، پر یہ نہ سمجھنا کہ عثمان نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا ہوں۔ اور کون ہے وہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ کون بندے؟ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، موت کی بیعت کی ہے۔ وہ بیعت کس کے لیے لی گئی تھی؟ وہ میرے خون کے لیے ہی تو لی گئی تھی۔ اب تم مجھے مارنے آئے ہو۔ کہا ہاں بالکل بالکل وہ تو ہی بندہ ہے، پر جو مرضی بھی کہہ لے ہم محاصرہ نہیں کھولیں گے، ہم تجھ سے خلافت کو چھینیں گے۔ فرمایا یاد رکھو میری بات، میرے مرشد نے مجھے کہا تھا، میرے نبی نے مجھے کہا تھا، عثمان یاد رکھنا تجھ سے کچھ منافق لوگ، وہ تجھ سے خلافت، وہ قمیص جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے، وہ قمیص تجھ سے چھیننا چاہیں گے، اتروانا چاہیں گے۔ فرمایا فلا تخلا، تو وہ قمیص نہ اتارنا، یعنی تجھ سے خلافت لینا چاہیں گے، پر یاد رکھنا عثمان کسی صورت میں انہیں خلافت نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے میرے بارے میں کہا تھا۔ اب مجھے بتلاؤ، کیا تم منافق بننا چاہتے ہو اور مجھ کو عثمان کو مارنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جو کچھ بھی کہہ لے تو، ہم تیری بات میں نہیں آئیں گے، ہمیں خلافت چاہیے، ہر صورت چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، اور حالات یوں ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور خود کہا کرتے تھے جب مجھے بھوک زیادہ ستانے لگ جاتی، جب مجھے پیاس زیادہ ستانے لگ جاتی، میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ مجھے بھوک میں افاقہ دے دیا کرتا تھا، میری پیاس بھی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر باغیوں نے حصار باندھ لیا ہوا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کو یہ اطلاع ملی کہ اب انہوں نے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ہوا ہے، یہ اطلاع بھی ملی، اور ادھر ساتھیوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی ملاقات کی اور کہا امیر المومنین ذرا ہماری بات سنیے اور ہمیں اجازت دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں اجازت دیجئے ہم ان باغیوں کا کلا کما کریں، یہ ہم سے زیادہ نہیں ہیں، ہم ان کو سزا دیں، ان کی بغاوت کو کچلیں۔ فرمایا کسی صورت بھی نہیں، میں نہیں چاہتا عثمان کی وجہ سے خون ریزی ہو، میں یہ بات نہیں چاہتا۔ ذرا حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو اقتدار کی خاطر بندوں کو مروا دیا کرتے ہیں، اٹھوا لیا کرتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں، پر عثمان غنی کا حال دیکھیے، کہا میں تو اپنے لیے کبھی بھی خون ریزی کا سلسلہ نہیں کروں گا۔ فرمایا اتنی اجازت تو دے دیجئے کہ ہم شام سے لشکر منگوا لیں اور ان باغیوں کو مدینے میں ہی قابو کر لیں۔ فرمایا یہ بھی میں اجازت نہیں دیتا تمہیں کسی صورت، یہ مدینہ وہ ہے جس کو مدینۃ النبی کہا جاتا ہے، میں عثمان نہیں چاہتا، کسی صورت نہیں چاہتا کہ وہ حرم
جہاں جس کو میرے نبی نے حرم کہا ہے، اس حرم کے اندر عثمان کی وجہ سے لڑائی ہو، خون ریزی ہو، اس کی حرمت پامال ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا آپشن دیا ہے، امیر المومنین آپ مکے چلے جائیے، مکہ تو حرمت والی جگہ ہے، ہو سکتا ہے ان ظالموں کو حیا آ جائے، یہ مکہ میں آپ کو یوں سزا نہ دے سکیں، یوں معاملہ نہ کر سکیں، اور وقتی طور پہ معاملہ دب جائے۔ ہم لشکر بھی ساتھ بھیجتے ہیں، آپ کو باحفاظت مکے پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، میں کیسے اس شہر کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں جس شہر میں میرے نبی کی قبر موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکے والوں کو یہ علل اعلان کہہ دیا تھا، مدینے والوں کی کچھ باتیں، انصار کی باتیں سنی، آپ نے انصار کو بلا لیا ہے، مہاجرین کو بھی بلا لیا ہے، اور مہاجرین کو کہا تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ، میں انصار سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انصار میری بات سنو، میں نے سنا ہے تم لوگ کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو نواز رہا ہے، قریشیوں کو مال دے رہا ہے، اور ہم مرتے رہے ہیں، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں، باپوں، رشتہ داروں کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، اور ہمیں مال غنیمت میں تھوڑا حصہ، اور جو قریشی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے انہیں ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ، اور جی اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں۔ یہ نبی پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، بوڑھے انصار موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، کہا اللہ کے نبی ہم نے بات نہیں کی ہے، ہماری زبان جل جائے اللہ کے نبی اگر ہم نے یہ بات کی ہو، ہاں ہم نے سنی ہے نوجوان یہ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا سنو میری بات، ہاں اگر تم یہ کہو نا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مکے والوں نے نکالا تھا اور ہم نے پناہ تجھے دی تھی، میں کہوں گا ہاں بالکل بالکل مجھے اپنوں نے نکالا تھا اور مجھے بیگانوں نے پناہ دی تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں احسان کو مانتا ہوں۔ اگر تم یہ کہو نا انہوں نے تلواریں آپ کی گردن اتارنے کے لیے، میری گردن کے اتارنے کے لیے تلواریں اٹھائی تھیں، اور ہم نے آپ کے دفاع میں تلواریں اٹھائی تھیں، میں یہ بھی مانتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے اپنے مالوں کو روک لیا، تم نے مالیں اور جانیں مجھ پر قربان کی ہیں، میں یہ مانتا ہوں۔ پر انصار ذرا مجھے یہ بھی تو بتلاؤ نا، میرے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے، مجھ محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ جب یہ صحابہ انصار سن رہے ہیں، داڑیاں آنسوں سے تر ہو رہی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار اگر تم یہ کہو نا تم نے مال لٹایا تو ذرا یہ بھی تو یاد کرو میں محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساری دنیا کا مال تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ میرے آنے سے پہلے تم ذلت کی زندگی سے دوچار تھے، میں محمد کو جب اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں عزتوں سے نواز دیا ہے۔ میرے آنے سے پہلے تم جدا جدا تھے، تم ٹکڑے میں تقسیم تھے، میں اللہ نے مہربانی کی میری وجہ سے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے،
تم اکٹھے ہو کے رہنے لگ گئے ہو، یہ میرے احسانات ہیں، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ نوازا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں اللہ کے نبی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا انصار میری بات سنو، آج مجھ محمد سے یہ معاہدہ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، مال چاہتے ہو یا محمد چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ مال چاہتے ہو تو میں قریشیوں ہاشمیوں سے مال لے کے تمہیں دیتا ہوں اور میں واپس مکے میں جاتا ہوں۔ دھاڑے مار کے کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، مال قربان پر ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی صورت بھی آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ فرمایا میری بات سنو، میرا تمہارا معاہدہ ہے، میرا اصلی وطن تو ہے مکہ پر میں نے ہجرت کی ہے، میں مدینے آیا ہوں، میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں میں رہوں گا بھی مدینے میں اور میں رب سے ملاقات کروں گا تو زمین بھی مدینے میں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور میرے مرشد نے وعدہ نبھایا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ بندہ جتنا بھی ترقی کیوں نہ کر جائے، جہاں مرضی کیوں نہ پہنچ جائے، اسے اپنے وطن کی یاد، اپنی مٹی کی یاد کبھی بھی نہیں بھولتی۔ اور بندے کی جب تک رسائی ہو وصیت بھی کرتا ہے، مجھے اگر میں کسی اور جگہ بھی وفات پا جاؤں تو مجھے میری مٹی میں لانا جہاں میرے آبا و اجداد ہیں۔ اور یہ عام منظر نہیں ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا، نکل رہے تھے تو بیت اللہ کی طرف نظریں کر کے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، اے بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑوں پر تیرے مکین مجھے اب یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وطن کی محبت تو اس قدر ہے پر میرے نبی نے چوز کر لیا، انتخاب کر لیا مدینے کا۔ حضرت عثمان سے بھی کہا مدینہ چھوڑ دیجئے، کہا جس کو میرے نبی نے پسند کیا ہے عثمان کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ میں مرنا پسند کروں گا، میں جام شہادت پسند کروں گا پر مدینے میں ہی رہوں گا، مدینے کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہا آپ شام کی طرف چلے جائیے۔ وہ شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول ٹھیک ہے اور آپ وقتی طور پہ وہاں محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں جی؟ یہ میرا دارالہجرہ ہے، میں ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں اور شام میں چلا جاؤں اپنے ہجرت والے وطن کو چھوڑ جاؤں، یہ بھی کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ میں یہی رہوں گا، جان تو دے دوں گا پر کسی صورت بھی خلافت ان کے سپرد نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے خلافت کسی صورت بھی نہ دینا۔ جب یہ بات پتہ لگی اب قتل کی تیاری ہو گئی ہے، پھر آئے چھت پہ آ کے پھر باقیوں سے خطاب کیا، مجھے بتلاؤ نہ تم 3 وجہ سے بندے کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ نمبر 1 مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، اور میں مرتد نہیں ہوں، میں دین اسلام پہ قائم و دائم ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں عام بھی نہیں ہوں۔ اور دوسرا کہ اگر میں کسی کو ناحق قتل کروں تو بدلے میں قتل کیا جاؤں گا۔
میں نے قتل کرنا تو دور کی بات، کسی بندے کو تماچا بھی نہیں مارا، تم کیسے میرے قتل کو جائز قرار دے رہے ہو؟ اور تیسرا، کوئی بدکاری کرے شادی شدہ مرد اور وہ بدکاری کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، میں وہ بھی نہیں ہوں، میں تو اتنا حیا والا بندہ ہوں، آج تک میں نے اپنے وجود پہ بھی، اپنے سطر پہ بھی نظر نہیں ڈالی، کسی کا سطر کہاں میں نے دیکھنا ہے۔ ہاں عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، پر باغیوں پہ کہاں یہ چیز اثر کر رہی ہے؟ باغی تو کہہ رہے ہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ دروازے کے اوپر مزاحمت ہوئی، وہاں پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ سارے لوگ پہرے میں تھے۔ یہاں تو مقابلہ ہوا، انہوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ اب ذرا یہ بھی تو بتلاؤ نا، عثمان غنی کے پہرے دار کون تھے؟ حسنین کریمین، اور ہم کہہ رہے ہیں ان کی آپس میں لڑائیاں تھی، دشمنوں کا بھی کوئی پہرا دیندا ہے نا۔ مطلب یہ ہے ان لوگوں نے اوئی عبداللہ ابن سبا والی باتیں ذمہ لگائی ہیں، وہ لوگ تو آپس میں شیر و شکر تھے، حضرت علی المرتضیٰ باغیوں کو سمجھاتے، لیکن معاملہ وہی تھا کہ حضرت امیر المومنین نے منع کیا تھا مدینہ نبی میں کسی صورت میری وجہ سے قتل و قتال نہ کرنا۔ اگر ذرا بھی اجازت ہو جاتی تو باغیوں کا بندوبست ٹھیک ہو جاتا، لیکن کہا یہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ یہاں مدینہ النبی میں خون ریزی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ روزے کی حالت میں ہیں، ساتھ ان کی اہلیہ ہیں سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہیں کہا میں نے رات خواب میں یہ منظر دیکھ لیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے عثمان تو جلدی ہم سے ملاقات کرنے والا ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے میرا وقت بڑا قریب آ گیا ہے اور میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور جانے سے پہلے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں یہ لوگ مجھ پر بڑا ظلم زیادتی کر رہے ہیں، میں نے ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، میں نے تمام تر چیزیں انہیں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، ہر چیز انہیں مہیا کی ہے، بیت المال سے ان کے وظیفے بھی انہیں دیے ہیں، کوئی خیانت میں نے نہیں کی، اس حالت میں میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو گواہ رہنا۔ اور قرآن مجید کی آیت، یہی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ پہلا پارہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، عثمان غنی پڑھ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائیں، بعد میں آنے والے لوگ ایمان لائیں تو ان کے لیے ضروری ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کیا بنا دیا ہے؟ معیار۔ کیا بنا دیا ہے؟ معیار۔ جدا ایمان صحابہ دے ایمان نال ملدا ہے اوئی فقد اہتدوا، او کیے ہدایت یافتہ، تے جدا ایمان صحابہ دے ایمان نال نہیں ملدا او جنہ مرضی پہ بولے او ہدایت یافتہ نہیں۔
اور فرمایا یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ لوگ صحابہ کے ایمان سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، پھر جائیں، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے، ہم عثمان غنی علی المرتضیٰ کو نہیں مانتے، ہم باقی اصحاب کو نہیں مانتے، اگر وہ پھر جائیں تو وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور ضدی کا علاج کوئی نہیں۔ اور یہ پڑھی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب یہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے نبی گھبرا نہیں، انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو مکے سے آپ کو نکالا ہے، جو قتل کے منصوبے بنائے ہیں، جو آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو روزانہ نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں، میرے نبی گھبرا نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کی طرف سے اللہ ان کو کافی ہے، کسی اور دی لوڑ نہیں۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، کوئی راہ نہ ملے، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، تو اس ٹکڑے کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس ٹکڑے کو ہر فرض نماز کے بعد 21 بار پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ کسی اور کی محتاجی کی، جو کام نہ ہوتا ہو، پھنس جاتا ہو، اور لوگوں کے سامنے ترلے منتے سفارشیں ڈالنے کی نوبت آ جائے، اس آیت کا وظیفہ اخلاص سے کرنا، پھر دیکھو اللہ وہ کام کرتا کیسے ہے۔ اور فرمایا میرے نبی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان کو آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے، گھبرا نہیں۔ یہ آیات پڑھ رہے تھے، ادھر باغی گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اور گھر میں داخل ہو کے پچھلے دروازے سے داخل ہو کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ اللہ، عثمان غنی وہ بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ لیٹے رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق آتے ہیں، آپ لیٹے رہتے ہیں، حضرت عثمان غنی آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ٹھیک کر لیتے ہیں اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں ام المومنین پوچھتے ہیں میرے والد آئے تھے، عمر فاروق بھی آئے تھے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے ہیں آپ سیدھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا عثمان کوئی معمولی آدمی نہیں، عثمان تو یہ ہے تستحی منہ الملائکہ، عثمان تو وہ بندہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد عثمان سے کیوں نہ حیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر آج وقت یہ آ گیا ہے کہ داڑھی کو بھی پکڑ لیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گرا کے لوہے کی لٹھ وہ پیٹ میں سینے میں اتار دی گئی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، پر عثمان غنی اسی ٹکڑے پہ پہنچے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ سمجھ یوں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نہ حق خون کیا جائے گا قیامت کے دن
وہ جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی یہ مظلوم بندہ ہے اور اس مظلوم کے ساتھ میرے اوپر ظلم ہوا تھا، میرے مولا میں اس مظلومیت کی گواہ ہوں۔ یہ آپ کا فرمان، اور سمجھ یوں بات آتی ہے، عمر فاروق آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں گواہی دے گا محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں ان پر حملہ ہوا ہے، اور کسی کی کوفے کی جامع مسجد وہ گواہی دے گی، کسی کا بدر کا میدان گواہی دے گا، کسی کا احد کا میدان وہ گواہی دے گا، کسی کے حق میں تبوک، کسی کے حق میں حنین، کسی کے حق میں مدینے کی زمین، ہر ایک کے حق میں گواہیاں آئیں گی۔ پر عثمان تو وہ بندہ ہے جس کی گواہی میں اللہ کا قرآن بولے گا۔ عثمان کے حق میں قرآن گواہی دے گا، میرے مولا تیرا یہ بندہ مجھے پڑھ رہا تھا، میری تلاوت کر رہا تھا، تب میرے مولا اس نے جان تیرے سپرد کی ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں سارا معاملہ اللہ کے سپرد، وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے۔ اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، خنجروں کے وار کیے گئے ہیں، داڑھی مبارک کو نوچا گیا ہے، اور یوں کتنے دن، بعض نے کہا 2 دن، حضرت عثمان غنی کی میت مبارکہ وہ بے گورو کفن پڑی رہی ہے۔ اتنی فضا خراب ہو گئی تھی، کوئی بندہ بھی جرت نہیں کر رہا تھا اندر جائے اٹھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹوں کو ساتھ لیا، باغیوں کا مقابلہ کیا، اور حضرت عثمان غنی کی میت مبارکہ کو اٹھایا ہے۔ اب ڈر یہ لگا تھا کہیں یہ نہ ہو یہ انہوں نے مدینے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سنگ باری نہ ہونے لگ جائے میت پہ۔ وہ امیر المومنین 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، پر آج رات کی گھڑیوں میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ 18 افراد شریک ہیں۔ جبیر ابن مطعم انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے، اور جنت البقیع کے ایک کونے میں جا کے دفن کیا گیا تھا، اور ڈر لگا تھا کتنے دن قبر پہ بھی پہرا لگا دیا تھا کہیں باغی نکال کے میت کی بے حرمتی نہ کرنے لگ جائے۔ یوں میرے نبی کے دوہرے داماد ان کی شہادت کا مظلومانہ واقعہ ہوا ہے، پر سبق یہ ملتا ہے، اس شہادت سے سبق یہ ملتا ہے، جب حق بات آ جائے، جب سچ بات آ جائے اور باغی اپنا زور مارنے لگیں، اس حق بات سے ہٹانا چاہیں، میرے نبی کے یاروں نے جانیں دی ہیں، حق بات کو چھوڑا نہیں ہے۔ عمر نے جان دی ہے، عثمان نے جان دی ہے، علی المرتضیٰ نے جان دی ہے، حضرت حسن نے جان دی ہے، حضرت حسین نے جان دی ہے، جانیں تو قربان کی ہیں، پر کبھی بھی حق پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ یہ ہمیں بھی سمجھ آ رہے ہیں اس واقعے سے، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے واقعے سے، کہ کہا تھا عثمان تجھ سے قمیص اتروائیں گے، خلافت چھینیں گے، پر تو خلافت دینا نہ، اسی حالت میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ اور اسی حالت میں، روزے کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یوں یہ مسلمانوں کا حکمران دنیا سے رخصت ہوا۔ پر یاد رکھیے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد
وہ مسلمانوں کی فتوحات کا جو سلسلہ جاری تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جو مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور خوف تھا وہ سارا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر امت کبھی دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکی، اس کے بعد پھر وہ طاقت اور وہ ہیبت و جلالت وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا پر وہ چیزیں نہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، یہاں سے اب آغاز کریں گے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت و شان اور خلافت و شہادت۔ اب انشاءاللہ خلیفہ رابع ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔